بہن کا حق کھا کے اللہ سے معافی مانگے؟ بھائی نہیں. بیٹی کا حق کھا کے اللہ سے معافی مانگے؟ 1 روپیہ بھی کسی کا کھایا ہے بھائی بھرنا ہے. اور یہ نوٹ کر لو، دنیا میں بھرنا آسان ہے، آخرت میں آسان نہیں، مشکل نہیں، ناممکن ہے. دوزخ کے انگاروں کی شکل میں یہ وصول کرنی پڑے گی، زیادتیاں اور ان کا بدلہ جو ہم کر رہے ہیں. کوئی انسان اپنی چمڑی سے اتنا تو کم از کم پیار کرے. یہ ویزا تاشیرہ، یہ دنیا میں عمرے پہ تو چانسز مل جاتے ہیں، توبہ کے بھی چانسز مل جاتے ہیں، لیکن دنیا کا پھیرا ایک ہے. میرے ویر مسافرہ جاگ ذرا، اس جگتے اکو پھیرا ہے. اے تو نظر بچا کے لنگ چلیے، ساڈا اگے سفر لمبھیرا ہے، بڑا لمبا سفر ہے ہمارا. رمضان دے بہانے کہہ دیا کرو میں تو سانو شرم آتی نا، ساڈی آکڑا چ نو نہیں کھبدے، شاید ساڈی کوئی بےزتی ہوندی ہے اس گل چ، کہن لگا کہ یار مینوں معاف کر دیں. اسی ایویں ہو رہا پراں ایداں نا سیدھی گل نہیں کرتے. رمضان کے بہانے کہہ دیں، بیوی کے ساتھ زیادتی رمضان کے بہانے کہہ دیں رمضان آ گیا، اللہ کی بندی مجھے معاف کر دے، اگر مجھ سے کوئی بول چال میں کوئی ایسی ویسی غلطی کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے. والد صاحب سے کہیں گے ابا جی کبھی زندگی میں کوئی میرے سے گستاخی ہو گئی ہو اور وہ واقعہ آپ کے دل میں نقش ہو گیا ہو، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے. پنڈوں تھاؤں میں رہنے والے لڑکے، عام سادہ لو انسان جنہیں گوگل کی سرچیں نہیں آتی، انہیں موبائل کے واٹس ایپ گروپوں میں ایڈ کیا ہوا ہے کہ تمہیں گندی موویاں ہم بھیجیں گے تو منتھلی اتنا پیسہ ہمیں کروا دیا کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ. وقال تعالى إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. وقال تعالى إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَبَيَّنُوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الندم التوبة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سارے ہمیشہ اللہ کی تعریف میں رطب اللسان رہیں
تو ہم اللہ کی تعریف کا حق ادا کرنے کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہمارا خالق ہے۔ یہ کو بالکل نہیں چھڑنی۔ اور ساری زندگی ہم حضور نبی کائنات علیہ السلام کی ذات گرامی پہ درود و سلام بھیجیں تو ہم حضور علیہ السلام کے ہمارے اوپر جو احسانات ہیں کسی ایک احسان کے حق ادا کرنے کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ حضور نبی کائنات علیہ السلام کی ذات پاک پہ، آپ کی آل اولاد، آپ کے اصحاب پہ کروڑوں اربوں لا تعداد بے شمار درود و سلام بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، بلکہ دنیا کی تمام مخلوق کے لیے آپ رحمت بن کے آئے۔ آپ نے لوگوں کو اس رستے کی طرف بلایا جو رستہ حقیقی کامیابی پہ مشتمل، اور ایسا رستہ کہ جس پہ چلنے والے کو کبھی افسوس ہی نہ ہو کہ یہ رستہ میں نے کون سا چن لیا۔ جتنے رستے آپ علیہ السلام نے بتائے ہیں وہ سارے اللہ کی طرف آتے ہیں، اور اگر کوئی اللہ سے دور جا رہا ہو تو اس کو اللہ کی طرف لانے کا جو رستہ یا اللہ کی طرف آنے کا جو رستہ ہے وہ حضور علیہ السلام نے توبہ کا رستہ بتایا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں، گناہوں، شرمندگی کے ساتھ ان پہ توبہ کرے۔ جو اللہ سے دور ہو رہا ہے یا وہ گناہ جن کے اندر دن بہ دن وہ زیادتی کا شکار ہو کر کے گناہوں کی کثرت کے ساتھ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، تو وہاں سے واپس آنے کا ایک رستہ ہے کہ گناہ سے معافی مانگے، گناہ سے نفرت کرے اور اللہ سے گزارش کرے کہ اللہ مجھے معاف فرما، میرے دل کو گناہوں سے اچاٹ کر دے اور مجھے قبول کر۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، کہ جب بندے گناہ کر رہے ہوں اور حق چھپا رہے ہوں، دین سے دور ہوں، تو ان پہ اللہ اور فرشتوں کی لعنت آتی ہے۔ الا الذین تابوا، ہاں جو ان گناہ کے رستے پہ چلتے چلتے توبہ کر لیں۔ واصلحوا، سب سے پہلے توبہ ہے، توبہ کے بعد اصلاح ہے کہ پہلے تو انسان یہ مانے کہ یہ غلط ہے، میں نے اس پہ نہیں چلنا، اللہ سے اپیل کرے، گزارش کرے کہ میری زندگی میں یہ غلطی، کمی، کوتاہی، گناہ ہے، اعتراف کرے۔ تابا یتوبو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹ آنا، واپس لوٹ آئے، اللہ کی طرف آئے، حضور کی بات کی طرف آئے، اپنی مرضی سے نکلے، گناہوں کی دلدل سے نکلے۔ تابا یتوبو، رجوع کرنا، لوٹ آنا، توجہ کرنا، متوجہ ہونا۔ یتوب اللہ، تاب اللہ، اللہ نے توبہ کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے معافی مانگی؟ نہیں، تاب اللہ علیہم، اللہ نے ان پہ توجہ کی۔ کب؟ یتوبون، جب انہوں نے توجہ کی۔ افلا یتوبون الی اللہ، تو تم اللہ کی طرف توجہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو توبہ کا مطلب یہ کہ بندہ توجہ کرے، دھیان کرے، اللہ کی طرف دھیان کرے، اللہ کی طرف توجہ کرے کہ میرا اللہ مالک ہے، بادشاہ ہے، اس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، مجھے وجود بخشا ہے۔ یہ وجود مجھے کس لیے ملا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ دیکھے کہ میں زندگی کتنی خوبصورت کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لیکن میں تو دن بہ دن آوارگی میں، فضولیات میں، بے مقصدیت میں، نہ مجھے کو بیٹھنے کا ادب، نہ کو کھڑا ہونے کا اکرام، مجھے اللہ تعالیٰ کی پرواہ ہی نہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، بڑوں کی قدر ہے، اپنے معاملات کی قدر ہے، اپنی ذات کی مجھے تکریم ہے کہ میرے سامنے تو نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، تجھے پتہ نہیں میرا سٹیٹس کیا ہے، اور مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا اکرام کیا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرا، انسان کا بیڑا غرق ہو کہ اپنی توہین جانچ لیتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ چلتا کہ قدم قدم پہ اللہ کو اگنور کر رہا ہے۔
تو توبہ کا مطلب کیا ہوا؟ توجہ کرنا، دھیان کرنا، لوٹ آنا۔ یہاں بچہ غلطی کرتا ہم کہنے بس کر ہوئے، سیال کوٹ کے علاقے میں کہتے ہیں مڑ جا مڑ جا، اسی آپ دی زبانی جان ہٹ جا، میں تینوں کنی باری کہے ہٹ جا۔ تو اگر وہ ہٹ جائے اور اس کے بعد اس غلطی کو غلطی مانے کہ میرے والد نے جس چیز سے مجھے ہٹایا ہے وہ میرے لیے غلط تھی، اور اس غلطی پہ شرمندہ ہو اور اپنے بڑے کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے مجھے اس غلط رستے سے، غلط ٹریک سے، اس حرکت سے مجھے بچایا تو میں نقصان سے محفوظ رہا، یہ ہے توبہ۔ زبان سے بیٹھا بیٹھا کہے اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ ہے، نہ گناہ سے نفرت کرے، نہ گناہ سے واپس مڑے، یہ اس نے توبہ کی ہے، یہ مذاق ہے توبہ کا۔ رمضان کا یہ 2025 کا ہمارا آخری جمعہ ہے، اور انما الاعمال بالخواتیم، یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہوتا ہے، کہ جب کوئی کام ختم ہونے لگتا ہے، اسلام کی یہ خوبی ہے کہ آخری چیز بڑی توجہ سے دیکھی جاتی، آخری سجدہ، آخری رکعت، آخری عمل۔ لیکن ہمارے بر صغیر کے کلچر میں آغاز اچھا ہوتا ہے، اختتام ہم برا کرتے ہیں۔ شادی بیاہ ہو، منگنی ہو، رشتہ دیکھنا ہو، ہم بڑا ایک دوسرے کو اچھا بن کے دکھاتے ہیں، مہمان جب آتا ہے تو بڑے اچھے سے اسے ویلکم کرتے ہیں، لیکن جب ہم معاملہ ختم کرتے ہیں تو ہم اس طرح ایک دوسرے سے نفرت میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی نظروں میں ہم کافر ہوتے ہیں اور ہماری نظروں میں وہ کافر ہوتے ہیں، جبکہ اعتبار آغاز کا نہیں ہوتا، اعتبار اختتام کا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بارہا مثال دے کے بھی یہ چیز سمجھائی ہے کہ جب گھوڑوں کی دوڑ لگتی ہے، اگر کسی کا گھوڑا آغاز میں آگے ہے تو اس کو پوزیشن نہیں ملتی، جب ریس ختم ہوتی ہے اس وقت جس کا گھوڑا آگے ہوتا ہے پوزیشن اس کی ہوتی۔ اب رمضان ختم ہو رہا ہے، جو شروع میں 10 پارے پڑ جاتے تھے اب گھروں میں جا کے سو گئے ہیں، وہ ان کے گھوڑے وہ ہیں جو آغاز میں آگے تھے، لیکن اختتام میں جب نمبرنگ ہوگی رہ جائیں گے۔ کئی بار دیکھا ہے ریس لگتی ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کئی بار دیکھا ہے کہ دنیا فیصلہ دے دیتی کہ یہ پیچھے رہ گئے، بہت پیچھے ہوتے ہیں، لیکن بالآخر جب اختتام ہوتا ہے سب سے پیچھے رہ جانے والا سب سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ بہت سارے لوگ پیچھے رہ جانے والے اس رمضان میں بہت ہی آگے بڑھ جاتے ہیں، اور بہت زیادہ آگے بڑھ جانے والے اس رمضان میں بہت ہی زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آج 27واں روزہ ہے، تقریباً 2 روزے باقی ہیں، زیادہ ہوئے تو 3۔ ابھی بھی اوپر سے ہمارے کام سر پہ چڑھ گئے، بازار اور منڈیاں۔ حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ کمائی کے ساتھ شاید وہ اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ لو کان لابن آدم واد من ذهب، آدم کے بیٹے کے پاس سونے کی وادی پوری ہو، احب ان له وادیا آخر، اس کی یہ خواہش ہوگی کہ ایک وادی اور مل جائے۔ اب یہ جو رمضان کے آخری ایام میں ہم نے روپیہ پیسہ اکٹھا کرنے کی دوڑ لگائی ہے، اللہ فرماتے تم کہتے ہو کہ بس یہ کر لیں، بس یہ کر لیں، اتنا کافی، اتنا کر لو۔ حضور فرما رہے ہیں کہ سونے کی ایک پوری وادی کا مالک بھی بن جائے تو یہ اس کی خواہش ہوگی کہ ایک وادی مجھے اور مل جائے۔ اگلے الفاظ حدیث کے کیا ہیں؟ اللہ اکبر، وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کے منہ کو نہیں بھرتی مگر قبر کی مٹی۔ پوری حدیث سنیے، اگلے جملے کیا ہیں؟ واللہ یتوب علی من تاب، یہ اس حدیث کے جملے، واللہ یتوب علی من تاب، قسم ہے اللہ کی، یا اللہ توجہ کرتے ہیں، اللہ دھیان کرتے ہیں، یعنی بندہ سونے چاندی کی وادیوں کا مالک بن جائے، اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ انسان کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ اور توبہ کے معنی ہے کہ بندہ دھیان اللہ کی طرف کر لے، اپنی غلطی، کمی، کوتاہی، گناہ کا اعتراف کر لے۔ اس سے بڑا گناہ کیا ہے کہ جنت حاصل کرنے کی ریس لگی ہوئی ہے، ہم وادیاں اکٹھی کر رہے ہیں
रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है कमाना चाहिए, पेट लगा हुआ है, लेकिन जो मैं ये समझ रहा हूं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, बस ये 4-5 दिन है काम के, इसके बाद पता नहीं मौत आ जानी है, मेरे अजीज सोने की वादी तो कोई नहीं इकट्ठी कर सकता। अगर मेरा आपका ख्याल है कि मेरा दिल मुतमिन हो जाएगा, हजूर की बात सच्ची है कि एक सोने की वादी भी मिल जाए तो मुतमईन नहीं होगा, इसका मुंह नहीं भरेगा, पेट नहीं भरेगा, ख्वाहिश नहीं भरेगी, जब तक कि ये चाहेगा कि अब मुझे एक और वादिन आखर, एक और मुझे सोने की वादी मिल जाए। ला युमला फमु इल्लत तुराब, नहीं भरा जाएगा इसका मुंह मगर मट्टी के साथ, नहीं भरती मुंह इसका मगर मट्टी, कब्र की मट्टी मुंह भरती है। वल्लाहि यतूबु अला मन ताबा, अल्लाह की कसम है बेहतरीन शख्स वो है जो अल्लाह की तरफ ध्यान कर ले, तवज्जो कर ले, तौबा कर ले, ताबा, और अल्लाह उस पे ध्यान कर ले, उसकी तरफ तवज्जो कर ले। जब बंदा ध्यान करके कहता है अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, तो अल्लाह भी तवज्जो फरमा के कहते हैं जा मैंने तुझे मुआफ किया। तौबा के मानी क्या है? मुड़ आना अपने तमाम उन आमाल से जिन्होंने हमें अल्लाह से गाफिल किया। यानी जितने ध्यान से हम मोबाइल देखते हैं, इतने ध्यान से हम तौबा करते हैं, जितने ध्यान से हम मैसेज पढ़ते हैं, इतने ध्यान से हम नमाज पढ़ते हैं, जितने ध्यान से हम व्हाट्सएप का मैसेज सुनते हैं, इतने ध्यान से हम तिलावत सुनते हैं। तवज्जो तो सारी उस तरफ है, और जुबान के पट्टे हिला के कहते हैं अल्लाह हमें मुआफ कर दे। तो ये तो तौबा नहीं मेरे भाई। गुनाह उसी तरह है, गलास्ते जहनों में उसी तरह है, आशिकी माशूकी के बेलगाम चक्कर, नौजवान नस्ल दलदल में फंसी जा रही है। ये शहवत के फितने, शुबुहात के फितने, मजाल है किसी को खुदा का खौफ हो, कब्र की फिक्र हो, कोई शर्मिंदगी हो के हुजूर के सामने पेश होना है। एक गुनाह करते, दूसरा मक्कारियां चालाकियां करते, और तीसरा इसे तहजीब का तकाजा करार देते। ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू, इन गुनाहों के बाद जो वापस पलटाए और अपनी इस्लाह कर ले, मान ले, एतराफ कर ले, अन्नदमु अत्तौबा, और उसे अपने गुनाहों से शर्मिंदगी हो जाए, जो गलती वो कर रहा था उस गलती से शर्मिंदगी हो जाए। सूदखोर को सूद खाने पे कोई शर्मिंदगी नहीं, करप्ट को करप्शन लेने पे कोई शर्मिंदगी नहीं, कज़्ज़ाब झूठे को झूठ बोलने पे कोई शर्मिंदगी नहीं, बल्कि इसे चालाकी, होशियारी, माईशत की पॉलिसियां, जादूगरी और सियासत के नाम दिए जा रहे हैं। हमारे यहां पूरे पूरे माफियाज हैं जो गरीबों को लूट रहे हैं और स्टेटस के साथ रह के कहते हैं ये जी हमारी जिंदगी के तकाजे, आखिरत का कोई तकाजा नहीं, अल्लाह के सामने खड़ा होने का कोई तकाजा नहीं, कब्र की रोशनी का कोई तकाजा नहीं। अगर हम अपनी कारोबारी जिंदगी का जायजा लें, या जो हम काम कर रहे हैं, जिस मनसब पे हम बैठे, हमें नजर आएगा कि हमने बहुत धोखे किए। तौबा की 4 शरायतें, एक तो ये है कि उस गुनाह को छोड़े, नंबर 2 उस जो गुनाह हो गया उस पे शर्मिंदगी महसूस करे कि ये क्यों हो गया, नंबर 3 पुख्ता अज़म करे कि अब मैंने जिंदगी भर इस गुनाह की तरफ नहीं जाना, और फिर उस गुनाह को मिटाने के लिए नेकी करे। इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहा, तौबा करे, ईमान पक्का रखे कि अब नहीं जाना, अल्लाह से बख्शिश मांगे, व आमिला अमलन सालिहन, और फिर उसकी जगह जिंदगी में क्या करे, नेक अमल करे, नेकी की तरफ आ जाए, उस गुनाह की जगह नेकी की तरफ आ जाए। और नंबर 4 इसी के साथ, इंसानों में से अगर किसी का हक मारा है, खाया है, जब तक वो वापस ना कर दे तौबा कबूल नहीं होती। मैं किसी के पैसे खा के अल्लाह से कहूं अल्लाह मुझे मुआफ फरमा दे, अल्लाह कहते मैंने मुआफ नहीं करना, उस बंदे को उसका हक दे। बहन का हक खा के अल्लाह से मुआफी मांगे, भाई नहीं। बेटी का हक खा के अल्लाह से मुआफी मांगे। 1 रुपया भी किसी का खाया है, भाई भरना है। और ये नोट कर लो, दुनिया में भरना आसान है, आखिरत में आसान नहीं, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। दोज़ख के अंगारों की शक्ल में ये वसूल करनी पड़ेगी।
ज्यादतियां और इनका बदला जो हम कर रहे हैं। कोई इंसान अपनी चमड़ी से इतना तो कम से कम प्यार करे, अपने बच्चों की खातर तो अपने आप को दोज़ख में ना धकेले। मैं रात साथियों को तर्जुमा पढ़ा रहा था, वाज़ेह है कुरान मजीद की आयत में, वो साहिबतिही वाखी। इंसान कहेगा यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमि इज़िन बिबनी, अल्लाह इस अजाब से मुझे बचा ले, मेरे बेटे ले ले, मेरे बेटे ले ले। वो साहिबतिही वाखी, मेरी बीवी भी ले ले, मेरे भाई भी ले ले। वो फसीलतिही लती तुवी, ये मेरी जात कौम कबीला जिस पे मैं नाज करता था। ये भी हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर 4 बुराइयां रहेंगी, सच्ची पक्की तौबा के बाद मुआफ होगी वो बुराइयां। उनमें से अत्तानु फिल अलसाब, लोग दूसरों की जातों पे तान करेंगे, अल फख्रु फिल अहसाब, और अपनी जातों पे फख्र करेंगे, और ये रहेगा उम्मत मेरी में। ये 4 उमूर जाहिलियत के औरतें नोहा करेंगी, और ये जो नोहा करने वाली औरतें, हुजूर इस्लाम ने फरमाया, हदीस के अल्फाज हैं, अगर वो तौबा नहीं करेंगी तो क़यामत के दिन गंदक की चादरें इन्हें पहनाई जाएंगी जो इनके जिस्म को हमेशा खारिश ज़दा रखेंगी। ये नोहे करने वाली, व्याण करने वाली। ये 4 चीजें जिक्र करके भी हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि इनका ताल्लुक भी तौबा से है, और तौबा का मतलब है पलट आना और दोबारा वो गलती ना करना। हम तो दिन में 70 बार कहते हैं तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, हम तो जाट होते हैं, हम तो चट्टे होते हैं, हम तो संघेड़े होते हैं, हम तो राई होते हैं। भी तुम बंदे खाते हो अगर तुम राई या जाट या चट्टे हो तो। और बात बात पे हम कहते हो ये कम्मी ने, ये जलाए ने, ये फलाने ने, ये ढींगड़े ने, ये अंसारी, यानी जातों की तौहीन करना और अपनी जात पे फख्र करना, ये हुजूर ने फरमाया बंदे के अंदर जाहिलियत की निशानी है। और जब तक वो तौबा ना करे ये माफ नहीं होती। और तौबा का मतलब क्या है? वापस पलटे, इसे गलती समझे, इसे गुनाह समझे, दोबारा वापस ना जाए, रुजू करे। लेकिन ये रहेगा, और जिसकी जिंदगी में होगा वो जाहिल है। हुजूर इस्लाम ने फरमाया बंदे के गिरा हुआ होने की निशानी, बुरा होने की निशानी यही काफी है कि वो अपने जैसे किसी इंसान को हकीर जाने। हम खुद अपने आप को बाज़ दफा सैयद समझ लेते हैं और सामने वाले को कमी कबीन की हैसियत भी नहीं देते। और खास तौर पे हमारा यह पढ़ा लिखा तबका, अल्लाह की जात मुआफ फरमाए, इतने नुकसान में जा रहा है, इनके जहन में खुमार पता नहीं कहां से आ गया। हालांकि तालीम आजिज़ी लेके आती, इनके सारी लेके आती। कोई मजबूर आदमी इनके पास आ जाए, ये तौहीन करते, धज्जियां उड़ा देते इंसानी अक़दार की। टोटली तौर पे हमारा ये तबका हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत की तालीम से, आप अलैहिस्सलाम के इकराम में आदमियत के पहलू से अक्सर व बेशतर इल्ला माशाअल्लाह ना वाकिफ है। अत्तानु फिल अंसाब अल फख्रु फिल अहसाब, अपने आप पे फख्र करना, अपने आप को 30 मार खां समझना, अपने आप को सुरखाब के पर वाला समझना, अपने आप को कोई अछूती मखलूक समझना। और हमारे यहाँ ये डायलॉग अक्सर पाया जाता है कि हम बात बात पे कर, तेनू पता नहीं मैं कौन, भी उसे पता तो इंसान है, इसके बाहर अगर कुछ है तो वो जाहिलियत है, फख्र की चीज तो नहीं। सबसे बड़ी चीज तो ये कि तू इंसान है, वो तुझे देख रहा है। और ये कहना कि तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, ये इसका मतलब है ये कोई और चीज है। और अगर ये कोई जात पे फख्र कर रहा है, या अपनी डिग्री पे फख्र कर रहा है, या किसी तालीम पे फख्र करके दूसरे को हकीर जान रहा है, तो इसे कायनात के इमाम ने जाहिलियत की निशानी करार दी है। कि वो तालीम कैसे जिसकी बुनियाद पे लोगों की तहकीर करता फिरे, वो इल्म कैसा, वो फिक्र कैसी जिससे लोगों को अपने पांव की जूती समझे। तो तौबा करेंगे, तौबा करेंगे तो वापस आएंगे। ये जातों के ऊपर फख्र और हसब और नसब, ये भी जिस हदीस तैयबा में बयान फरमाया, वहां भी ये फरमाया कि भाई इससे वापस आना होगा। गुनाह से वापस आने का नाम तौबा है। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू व बय्यनू, वाज़ेह तौर पे, क्लियर तौर पे। और चौथी में ये कह रहा था कि अगर किसी का हक मारा है, खाया है, वो देना होगा। और उस हक में से तजलील भी है, ये सुन लें। अगर किसी की तजलील की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने किसी की तजलील की है मैं फिर बदला लूंगा। हम जब बंदा मर जाता है
ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مر گیا ہے اسے معاف کر دو، اللہ آپ کو معاف کرے گا. بھی آپ نے تو اسے معاف کر دیا، آپ کے بارے دل میں جو دکھ لے کے گیا ہے وہ کدھر گئے؟ ان کا حساب کون رکھے گا؟ جس تکلیف اذیت میں وہ مرا، اس کے رشتہ داروں نے جو اسے کھپایا، ستایا، تھکایا، وہ دل کی قبر کے اندر تلخیوں کی ایک کائنات لے کے گیا ہے. زندگی میں کلیئر کریں اور اسے راضی کریں. جس طرح حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے غلام کو مار رہے تھے، جوش میں آ کے، تیش میں آ کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز اے علم یا ابا مسعود، ابو مسعود تجھے جان لینا چاہیے، ابو مسعود تجھے اس بات کی خبر ہونی چاہیے، تیرے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے. فرماتے میں جوش میں تھا، میں نے آواز کی طرف دھیان ہی نہیں کیا، میں مارتا رہا. حضور قریب آئے، اے علم یا ابا مسعود، ابو مسعود تجھے جان لینا چاہیے. تو میرے تو جسم میں بجلی کوند گئی اور میرے وہ کوڑا ہاتھ سے گر گیا. میں نے کہا یہ تو کائنات کے امام کی آواز. تو آپ نے ایک مجھے جملہ فرمایا، ابو مسعود تجھے جان لینا چاہیے، ان اللہ قادر علیک بقدرتک ھذا الغلام واقدر. علم ابا مسعود، ابو مسعود اتنی بات ذہن میں رکھ کہ جتنی قدرت اور طاقت تجھے اس غلام پہ حاصل ہے نا، اس سے زیادہ طاقت تجھ پہ تیرے رب کو حاصل ہے. اگر تو اپنی طاقت کا استعمال جانتا ہے تو اللہ کو کون سا نہیں آتا ہے؟ اگر تو کہتا ہے کہ تجھے غصہ ہے تو اللہ کو کون سا غصہ نہیں آتا ہے؟ اگر تو کہتا ہے اس نے تیری توہین اور گستاخی کی ہے، تو کون سا اللہ کی توہین اور گستاخیاں نہیں کرتا؟ اور سورۃ ملک میں ہے آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی زمین میں نہیں دھنسا سکتا؟ تم بے خبر ہو جاتے ہو جب گناہ کرتے ہو. تو تجھے یہ جان لینا چاہیے کہ جتنی قدرت تجھے اس غلام پہ حاصل ہے، یہ ان خداؤں، باطل خداؤں کے نام ہے جنہوں نے ملازموں کو اپنا عبد اور اپنا بندہ سمجھ رکھا ہے، اور وہ خود ان کی روزیوں کے، ان کے فیوچر کے خدا بنے بیٹھے. کتنے بزنس مینوں کو میں جانتا ہوں جو فخر سے یہ بتاتے ہیں اس کا دادا بھی ہمارے پاس ملازمت کرتا تھا. میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کم از کم اس کی اولاد تک تو یہ کانسیپٹ کلیئر کروا دیتے، فکر ان کی کلیئر کروا دیتے کہ بھئی اپنا کام کرو. اس کے دادے کو بھی تم نے ملازم بنائے رکھا، اس کے باپ کو بھی ملازم بنائے رکھا، اور اب اس کی اولاد کو بھی غلام بنایا ہوا ہے. یہ فرعونیت نہیں تو کیا ہے بھائی؟ اور فخر سے بتاتے ہیں اس کا دادا بھی ہمارے پاس. پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک تاجر نے مجھے بتایا کہ فلاں جو ہمارے ملازم ہیں ان کا دادا ہندوستان میں ہمارے دادے کے پاس ملازم تھا، اور تم دکانوں پہ دکانیں، اور اس کو ملازمت اور غلامی در غلامی بھی واپس پلٹو ان غلطیوں سے. نئے بندے ایڈ کرو، ان کو کام سکھاؤ، ان کو بیٹے جاؤ کام کرو جا کے، پھر نیا بھرتی کرو، خیر بانٹو. زندگی ایک بار ملی ہے، یہ زمین کے چکر بار بار آنے کے نہیں بھائی. یہ ویزا تاشیرہ، یہ دنیا میں عمرے پہ تو چانسز مل جاتے ہیں، توبہ کے بھی چانسز مل جاتے ہیں، لیکن دنیا کا پھیرا ایک ہے. میرے ویر مسافرہ جاگ ذرا، اس جگتے اکو پھیرا ہے، یہ تو نظر بچا کے لنگ چلیے، ساڈا اگے سفر لمبیرا ہے، بڑا لمبا سفر ہے ہمارا. رات وہ دیکھ رہے تھے ترجمے کی کلاس میں اسی سورت معارج میں کہ جو ہمارے دن شروع ہوں گے قیامت کے، ان کے بارے فرمایا کہ وہ 50,000 سال ہیں. 50,000 سال ہیں، اور ان 50,000 سالوں کا ایک دن کتنا لمبا ہے وہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا. ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، جو تم گنتے ہو اس حساب سے اللہ کے ہاں ایک دن یوما عند ربک 1,000 سال کا ہے. تو 50,000 سال کا عرصہ ہے، اور ایک دن کتنا لمبا ہے؟ وہ دھکے تھوڑے نہیں بھائی. یہ اس نے کیلکولیٹ کیا تھا لڑکے نے، کتنا 50 کروڑ بنے تھے. 50 کروڑ سال. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 1450 سال کا تقریباً عرصہ ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیے، یہ کوئی حساب کتاب کا دن چھوٹا نہیں بھائی. یہی حساب کتاب کر لو. تذلیل بھی آتی ہے، تذلیل کسی کی ہے اس سے معافی مانگو. ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس غلام کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا کہ تو میرا غلام ہے، تو مجھ سے بدلہ لے، میں تیرا مالک ہوں، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو بدلہ لے. یہ کوڑا پکڑ اور مجھے مار. اللہ مجھ پہ قدرت رکھتے، میرے گناہ اللہ کے ہاں تیرے سے زیادہ ہیں.
تیرا جرم اتنا بڑا نہیں میری عدالت میں جتنے بڑے بڑے میرے جرائم ہیں اللہ کے ہاں، تو مجھ سے بدلہ لے، ایک آدھ کوڑا مجھے رسید کر کے میری عقل ٹھکانے آئے۔ اور ہم عزت بےزتی کے ہاں اپنی شان بناتے ہوئے دل سے آواز آ جاتی ہے کہ تجھ سے غلط ہوا ہے، کوئی کہہ بھی دیتا ہے کہ یہاں آپ نے زیادتی کر لی، وہ نہیں ہے یہ داندا ہے، انہوں میں تاں آکھیا ہے انہوں، پھر ہم اپنی مصنوعی عزت بچانے کے لیے ہزاروں ڈھونگ رچاتے ہیں، ایک ہم عفو نہیں کرتے، سوری نہیں کرتے، ایکسکیوز نہیں کرتے۔ غلام سے کہا مجھ سے بدلہ لو، اور پھر اسے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اور دنیا میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی انسان غلام آزاد کر دے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے اس بیٹے کے کہ جس کا باپ غلام تھا اور اس نے خرید کر کے اسے آزاد کروا دیا۔ آزاد کروانا اتنا بڑا عمل ہے اللہ کے ہاں۔ اور توبہ اس کا تو کمال ہی ہے کہ حضور اسلام کا ارشاد ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں سے واپس آتا ہے تو اللہ کو اس کے آنے کی اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی جنگل کے اندر سواری گم ہو جانے کے بعد مسافر کو سواری ملنے کی خوشی ہوتی ہے، جبکہ اسے جگہ جگہ موت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ میری سواری گم گئی ہے، صحرا کے اندر میں دھکے کھا رہا ہوں۔ ایسی کیفیت میں جب اسے سواری ملتی ہے، جو خوشی اسے ہوتی ہے ایک بندے کی توبہ کی، اللہ کو وہ خوشی ہوتی ہے کہ اس بندے نے یہ کہہ دیا کہ اللہ میں گناہوں سے واپس آ گیا ہوں، اب میں دوبارہ نہیں جاؤں گا، حتیٰ کہ اتنا ناگوار محسوس کرے بعد ان انقذہ اللہ من النار، وہ یوں سمجھے کہ اس گناہوں سے میں نہیں آیا، میں تو آگ سے واپس آ گیا ہوں۔ اور جس طرح آگ میں دوبارہ گرنا ناپسند کرتا ہے، اسی طرح ان گناہوں کی طرف واپس جانا بھی ناگوار سمجھے۔ یہ کہتے کہتے توبہ کر لیں گے، مان لیں گے، 70 سال کے ہو گئے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، کوئی مذاق کی بھی حد ہوتی ہے، غیر سنجیدگی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے میرے بھائی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو پہلی بار گناہ کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، انسان مقابلہ کر لے، واستغفر، فوری معافی مانگ لے، سُقِلَ قَلْبُ، دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر کہے کہ میں کرتا ہوں، ایک بار گناہ کر کے دیکھ لوں، تو گناہ اپنی چھاپ دل پہ چھوڑ دیتا ہے، توبہ مشکل ہو جاتی۔ ساری دنیا کر رہی، میں بھی کر کے دیکھ لوں، ساری دنیا دوزخ میں جائے گی، تو کوئی انسان نعوذ باللہ اتنا بے وقوف ہے سکتا ہے جو یہ کہے کہ میں بھی دوزخ میں جا کے دیکھ لوں؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوتے، اللہ اکبر، تو ہم یہ گنتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کو ہم شمار کرتے۔ یہ حدیث سنیں، ایک تو آپ نے وہ سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں فرماتے کہ میں 100 بار توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ انا كنا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس الواحد 100 مرہ من قبل ان یقوم رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ کنا لنعد فی مجلس واحد، ایک مجلس کے اندر، قبل ان یقوم، حضور کے کھڑا ہونے سے بارہا ہم نے گنا ہے کہ ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے حضور علیہ السلام نے 100 بار یہ جملہ فرمایا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، وتب علی، مجھ پہ توجہ فرما، مجھ پہ، مجھے توبہ کی توفیق دے، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، توبہ کی توفیق دینے والا، تو ہی مہربان ہے کہ توبہ کرنے پہ بندوں کے گناہ معاف کرنے والا۔ لنعد لرسول اللہ، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، ایک مجلس کے اندر، یعنی جہاں کہیں ایک مجلس ہوئی اس ایک وقت کے اندر اٹھنے سے پہلے اور بھی باتیں ہوئی، پروگرام ہوئے، اسلام کے، جہاد کے، دین کے، نماز کی تلقین ہوئی، رسول کی زبان خیر، آپ کی بات خیر، آپ کے کلمے خیر، آپ کے جملے خیر، اور آپ علیہ السلام کا ارشاد تھا کہ جو نکلے زبان سے لکھا کرو، قسم اس ذات کی جس نے محمد کو پیدا کیا، اس زبان سے حق کے سوا نکلتا ہی کچھ نہیں۔ اس کے باوجود
اتنی خیر کی باتیں حضور جو بولے، دین بنے، ایمان بنے، اسلام بنے، جنت حاصل کرنے کا نصاب بنے، دنیا گزارنے میں خیر کی ڈگری بنے، اس کے باوجود لا نعد لرسول اللہ، ہم گنتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 بار بیٹھے بیٹھے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہتے تھے ربی اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ توبہ تیرے ڈائلاگ میں آنی چاہیے جس طرح نفسیاتی مریض کے ڈائلاگ میں دنیا آئی ہوئی ہے، میں نے یہ کر دیا تھا، میں نے وہ کر دیا تھا، ہم یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، جہاں ہم بیٹھتے ہیں یا اپنے دکھ پھولتے ہیں یا اپنی تعریفیں کرتے ہیں۔ حضور کی مجلس کے اندر خیر کی باتیں، دین کی باتیں، ایمان کی باتیں، قرآن کی باتیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ توبہ کتنی بار ہے ایک مجلس میں؟ 100 بار۔ تو حضور الاسلام کی تو پاک ذات کی شان یہ ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے حضور اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، حضور کا تو گناہ ہے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا حضور اللہ نے تو آپ کو معاف فرما دیا، آپ تو جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے، جنت کے نگران آپ کے چاکر اور نوکر، آسمان کے فرشتے آپ کے در کے دربان، آپ اتنی بار۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھے معاف کیا ہے، کیا پھر میں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے بار بار اسے یہ نہ کہوں اللہ مجھے معاف فرما دے؟ یہ بھی اللہ کی شکر گزاری کی کیفیت ہے کہ انسان کہے اللہ مجھے معاف کر دے، روٹی کھا کے کہے اللہ مجھے معاف کر دے، نماز پڑھ کے کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 بار ہے نا، اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے۔ گناہ تو نہیں کیا نا، نیکی کر کے بھی ہاضمے خراب ہو جاتے ہیں، اللہ تو نے توفیق دی ہے، اگر کوئی خیال میری نماز کو خراب کرنے لگے تو مجھے معاف کر دے۔ میں خاص طور پہ یہ آخری چند لمحے میں نوجوان میری طرف توجہ کریں، بھی یہ جو سگریٹ پینے والے ہیں یہ کب چھوڑیں گے سگریٹ؟ یہ داڑھی منڈانے والے یہ داڑھی منڈانا کب چھوڑیں گے؟ یہ لوگوں کی بہو بیٹیوں بہنوں کی سکول کالج کے نام پہ عزتیں خراب کرنے والے یہ کب توبہ کریں گے؟ یہ معیشت کے نام پہ سود کے دھوکے باز، یہ موبائل کی ایپوں پہ، یہ مجبور کے جبر کا فائدہ اٹھا کر کے سود پہ قرض دینے والے، یہ معیشت کے گورکھ دھندوں میں الجھے ہوئے نوجوان جن کا سارا دھیان معیشت کی طرف ہے، ٹھگی سے ملے، حرام سے ملے، حلال سے ملے، یہ اپنی آخرت قبر کی طرف کب توجہ کریں گے؟ اور دلیری کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے دیکھی جائے گی، کب دیکھی جائے گی؟ جب جان نکلے گی تب۔ قرآن کہتا ہے والتفت الساق بالساق، جب جان نکلے گی پنڈلی پنڈلی سے جڑے گی تب دیکھی جائے گی۔ برائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، کذب بیانی ہے، موبائل کے گروپ بنے ہوئے ایک دوسرے کو گاند بھیجتے ہیں اور پیسے وصول کرتے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، پنڈوں تھاؤں میں رہنے والے لڑکے، عام سادہ لو انسان جنہیں گوگل کی سرچیں نہیں آتی، انہیں موبائل کے واٹس ایپ گروپوں میں ایڈ کیا ہوا ہے کہ تمہیں گندی موویاں ہم بھیجیں گے، تم منتھلی اتنا پیسہ ہمیں کروا دیا کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ جو کالجوں میں جاتے ہیں یہ تو سیکھ لیتے ہیں، ان کی تو انگلیوں کے پورے ان کے خلاف بولیں گے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، وہ کتنا بے شرمو کتنا گند دیکھنا ہے، وہ تو دجال پیسہ کما رہے ہیں، گند دکھا کے پیسہ کما رہے ہیں، تمہاری زندگی برباد کر رہے ہیں۔ پھر وہی تجربے، یہ بے شرم ویڈیوز دیکھنے کے بعد بنت حوا کی صنف نازک سے آئے دن کیس لگ رہے ہیں، خبروں پہ اخباروں پہ عزتیں لٹ رہی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میرے بچے ماشاءاللہ بڑے بیبے، بڑے شریف، بڑے موم اور بڑے جناب علی سیانے ساڈے آندے سن سو دئیے جی دی نہ پوت دی نہ تھی دی۔ جب موبائل ہے اس میں کنیکشن آن ہے تو آپ کس کی قسم دے رہے ہیں بھائی؟ آپ کے ہاتھ میں اب رہا کیا؟ واپس آؤ بھائی، موت کا انتظار، اتنے ڈھیٹ نہیں بنتے، میری توجہ کرو، میرے طرف دھیان کرو، میرے نوجوان میری طرف دیکھیں ذرا۔ اب جوانی ہے، سجدے کی طاقت ہے نا، سورۃ القلم میں ہے یوم یدعون الی السجود وهم سالمون، دنیا میں سجدے کا موقع تھا، جان چھڑاتے تھے،
وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، قیامت کے دن سجدہ کرنے کی آواز دی جائے گی کہ جنتی سجدے میں چلے جائیں، جنہوں نے سجدے کیے ہوئے ہوں گے وہ چلے جائیں گے، اور جو سستیاں کرتے رہے خاشیتاً ابصارہم، آنکھیں پھٹ جائیں گی، ترہقہم ذلہ، چہروں پہ ذلت چڑھ جائے گی، سجدہ کرنے لگیں گے لیکن سجدہ کر نہیں سکیں گے۔ یہاں نماز میں ٹھونگے پہ ٹھونگا، رکوع میں ٹھونگے پہ ٹھونگا، نہ قیام، نہ کوئی دعا، نہ گل، نہ بات، یہ رب پہ احسان چڑھانے آ گئے ہیں۔ وہ نوجوانوں اپنی نماز کو ٹھیک کرو یارو۔ حضور نے مخاطب کر کے فرمایا ایھا الناس، لوگوں یہ میری بات دھیان سے سنو، جو سجدوں کے درمیان صحیح طرح نہیں بیٹھتا، جو رکوع کے بعد صحیح طرح نہیں کھڑا ہوتا، لا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اپنی غلطی سے توبہ کرو بھائی۔ ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے توبہ کریں۔ امی ابو کی لڑائی ہے، ماں میں خاں تو کون ہے تو ماں کی بدتمیزی کر رہا ہے، یا ماں کے پیچھے لگ کے باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ شیروں کی لڑائی میں کوڑ کرلیاں بولا نہیں کرتی بھائی، اپنی حیثیت پہچانو۔ بچے بچے ہوتے ہیں، چچا تایا آپس میں بحث کر رہے، تو کون ہے؟ وہ ماں باپ بھی جاہل ہیں جو بچے کو جرأت دیتے ہیں کہ وہ ان کی لڑائی میں بڑے کی توہین کرتا ہے۔ اگر ہو گئی ہے تو ایکسکیوز کرو، معافی مانگو۔ رمضان دے بہانے ہی کہہ دیا کرو، میں تو سانو شرم آتی نا، ساڈی آکڑا چ نو نہیں کھب دے، شاید ساڈی کوئی بےزتی ہوندی ہے اس گل چ، کہن لگا کہ یار مینوں معاف کر دیں، اسی ایویں ہوراں پراں ایداں نا سیدھی گل نہیں کردے۔ رمضان کے بہانے کہہ دیں، بیوی کے ساتھ زیادتی، رمضان کے بہانے کہہ دیں رمضان آ گیا، اللہ کی بندی مجھے معاف کر دے، اگر مجھ سے کوئی بول چال میں کوئی ایسی ویسی غلطی کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ والد صاحب سے کہیں گے ابا جی کبھی زندگی میں کوئی میرے سے گستاخی ہو گئی ہو اور وہ واقعہ آپ کے دل میں نقش ہو گیا ہو، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ بیٹوں سے کہیں گے بچوں میں نے کوئی آپ کو ایسی زیادتی کر دی ہو جو آپ کے دل میں نقش ہو گئی ہو کہ یہاں ہمارے والد صاحب نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، تو بیٹے مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ رسول علیہ السلام تشریف لائے، وفات سے 3-4 دن پہلے کی بات۔ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا لوگوں میں نے عشت بین اظہرکم، میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری، اور جب انسان انسانوں میں رہتا ہے تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے، جبکہ یہ ممکن نہیں کائنات کے امام سے نیچ ہوئی ہو، جو ہوا آپ کے ساتھ مل کے اونچا ہی ہوا۔ لیکن آپ اندازہ فرمائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنا اپنے آپ کو صاف کر کے پیش کر رہے ہیں، اور اللہ کے دربار میں کس حیثیت میں حضور علیہ السلام اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ میں تمہارے درمیان رہا ہوں، واضح کہا، اور انسان جب انسانوں میں رہتا تو 100 اونچ نیچ ہو جاتی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کا کچھ دینا ہے تو میں یہاں اعلان کر رہا ہوں کہ وہ مجھے یہاں سے لے، قیامت کے دن میں بری ذمہ ہوں، نہ میں دوں گا نہ میں دے سکتا ہوں۔ اگر مجھ سے کسی نے لینا ہے تو یہاں کھڑا ہو جائے، اگر میرے سامنے نہیں کہنا یہ علی اور فضل بیٹھے ہیں، میرے جانے کے بعد ان کے کان میں کہہ دے کہ ہم نے اتنا دیا تھا، ہم نے لینا ہے، میں دوں گا۔ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے جسم کو میری طرف سے تکلیف پہنچی، کئی مال غنیم تقسیم کرتے، میری کھونڈی کسی کو لگ گئی، یہاں تک صراحت فرمائی، رش کی وجہ سے کوئی دھکا پڑ گیا، کوئی کسی کو تکلیف پہنچ گئی جسمانی، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَلْيَأْخُذْ بِجَسَدِي فَلْيَأْخُذْ بِجَسَدِي، میرا جسم تمہارے سامنے ہے، وہ اٹھے اور محمد سے بدلہ لے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تیسری بات، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بستی ہو گئی کبھی، اللہ اکبر، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے، توجہ، ہم تو ذلیل بھی کرتے ہیں اور آکڑیں بھی کرتے ہیں، متکبر بھی ہیں، توہین بھی کرتے ہیں اور خدا بھی بنتے ہیں، اور امتی کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری بات، اگر میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی، وَأَيْنَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، کوئی بندہ یہ سمجھتا ہو کہ میری عزت پہ حملہ ہوا، مجلس کے اندر یہ جملہ میرے بارے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضور کی زندگی کا اصول تھا کہ آپ نام لے کے نہیں، ایک کی غلطی ہوتی تھی پوری مجلس کو مخاطب کر کے کہتے تھے تاکہ سب کی اصلاح ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے جملے سے، کونین کے امام کے پھول جملے، جس کو آپ نے مخاطب کیا وہ جنتی ٹھہرا،
جس کو اشارہ کر کے کوئی بات کہی دین بنی، اس کی نسبت سے کائنات نے جانا کہ فلاں صحابی کا رکوع ٹھیک کروایا تھا، کونین کے امام نے غلطی کی، اصلاح کی، وہ بات بھی دین بنی، وہ صحابی بھی دین بنا۔ اس کے باوجود کونین کے امام فرما رہے کہ اگر میری زبان سے بھئی کسی کو کوئی ایسا جملہ پہنچ گیا ہو جس کی چبھن اسے محسوس ہوئی ہو، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، یہ بات کر لینا، سن لینا آسان ہے۔ حضور کا معیار دیکھیے کہ آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کے اوپر حضور جیسا نہ آیا ہے نہ آنا۔ بلغ اللَّهُ بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، آنچا خوباں ید بیزاداری، آنچا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچا خوباں ہما دارن کے تو تنہا داری۔ سبحان اللہ۔ ساری کائنات کے حسن کے سوتے حضور کے رخ زیبا سے پھوٹیں، روشنیاں سورج کونین کے امام کے چہرے سے لے، رات اندھیرا رسول کی زلف سے سیکھے، کائنات عدل و انصاف کا نصاب کونین کے امام کی زبان کے جملوں سے پڑھے۔ وہ رسول کہہ رہا ہے کہ اگر میری زبان سے کسی کو کوئی ایسا جملہ جس کی اس نے چبھن محسوس کی ہو، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، الفاظ کہیں وَلْيَسْتَعِدْ بِإِطْرَتِي، وہ میری عزت پہ جواباً حملہ کر سکتا ہے۔ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ وَلْيَسْتَعِدْ وَلْيَأْخُذْ بِإِطْرَتِي، تو میری عزت میں سے جو چاہے لے لے۔ اگلے الفاظ کہیں مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، اللہ کی قسم اگر کوئی مجھ سے بدلہ لے گا، رب گواہ ہے، محمد گواہ ہے، میں اس کے بارے غصہ نہیں کروں گا، میں محسوس نہیں کروں گا۔ اس بندے کی مہربانی ہوگی کہ وہ مجھ سے یہیں سے بدلہ لے، تاکہ میں بالکل پاک ہو کے، اور آئے کن کے درمیان جو کائنات کے بدو خود نہ تھے، جو راہ پر اوروں کے راہبر بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جو بات بات پہ لڑتے تھے، حضور کی نظر کرم پڑی، رضی اللہ ہو گئے۔ ایمان کی بنیادی شرط بن گئے۔ جس شہر میں وہ رہتے تھے اس شہر کو یہ اعزاز ملا کہ حالت ایمان میں کو مرے، قیامت تک کے لیے مدینے کو اعزاز ہے، رب اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ دعا مانگو اللہ تمہیں مدینے میں موت دے۔ شہر کو یہ مقام مل گیا، نسلیں صحابہ کی اولاد بن گئیں۔ جس مسجد میں حضور نے قدم رکھا، ایک نماز ہزاروں نمازوں سے ضرب کھانے لگی۔ جس طرف کونین کے امام نے منہ کیا، دنیا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگی۔ وہ رسول کہہ رہا ہے اگر زبان سے کسی کو دکھ، کوئی تکلیف، یہاں اتنے تکھے دیدوں کے ہیں، مجال ہے کہ دل کی سیاہیاں پگھل جائیں، گناہ کر کر کے سیاہی کے غلاف اتنے چڑھے ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ جو چھوٹے سے گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اسے توبہ کی توفیق ہوتی، جو گناہ کرتا چلا جاتا ہے اس کے دل پہ تہیں چڑھ جاتی۔ پھر آپ نے آیت پڑھی کلا بران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پہ ران، تہیں چڑھ جاتی ہیں، ما یکسبون، ان کی کمائی کی وجہ سے، لہٰذا انہیں توبہ کی توفیق نہیں۔ نہ گناہ کو یاد کرتے ہیں بھی نہ روتے ہیں، نہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں۔ توبہ تو تب کرے اگر گناہ کو گناہ سمجھے تو۔ افلا یتوبون الی اللہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، تم دیکھتے نہیں کہ روزانہ تمہارے سامنے لوگ آزمائے جاتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیت، تو تم غور نہیں کرتے کہ لوگوں پہ عذاب آ رہے ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، اور تم بچے ہوئے ہو۔ ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے کہ ہم بچے ہوئے۔ یہ فلسطینی میرے آپ کے سامنے نہیں، ابھی بھی ہمارے پاس توبہ کا موقع نہیں۔ میں نوجوانوں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، آپ نے بہت بگاڑ، یہاں شعبہ حفظ کے بچے لڑ پڑتے، ناساں پھول جاندیاں نے۔ یہ ہمارے کلچر کے اندر تہذیب کب آئے گی؟
हौसला कब आएगा, बर्दाश्त कब आएगी, ये अपनी हम खुदाई से कब निकलेंगे, हम अपने आप को बंदों जैसा बंदा कब समझेंगे। तो कम से कम ये बात तो आप याद रख के जाएं, आज के बाद जो हुआ है उसकी मुआफी मांगे भाई, आइंदा से जुबान को जरा कंट्रोल करें, वरना हुजूर का इरशाद है कि जिसने किसी को जलील किया है मैं मोहम्मद बदला लूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हुजूर जिसने सिफारिश करनी है, जिनकी सिफारिश पे जन्नत मिलनी, वो कहे कि मैंने बदला लेना है, तो लुट गया बंदा, उजड़ गया, डूब गया, अल्लाह की कसम डूब गया। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल बंदे से गलती हो जाती, फरमाया तौबा करे, फिर हो जाती, मैं फिर करे, फिर हो जाती, फिर करे, तौबा करता रहे, मुआफी मांगता रहे, शर्मिंदा होता रहे, एक ना एक दिन गुनाह की नफरत अल्लाह दिल में पैदा कर दे। मैं नसीहत करूंगा क्रिकेट के अंधे शैतानियों को कि इस गेम का भी दिल में बुग़्ज़ पैदा करें, ये वक्त ज़ाय करती है। लूडो दिल में दुश्मनी पैदा करती, जिसकी गोटी मरती है, जो मारता है उसके बारे नफरत जज्बात अंगड़ाई लेते हैं। इन फजूल चीजों को छोड़ दें, अल्लाह का वास्ता छोड़ दें, तौबा कर लें। छोटी सी जिंदगी है और करोड़ों साल का हिसाब किताब का दिन है, कब कहां हमारे पास वक्त ज़ाय करने के लिए। अपने बच्चों को टाइम दें, काम को टाइम दें, अल्लाह को टाइम दें, अपनी कब्र के लिए टाइम निकालें, आखिरत के लिए टाइम निकालें। अगर किसी का हक मारा है तो वापस करें भाई, सूद लिया दिया है तो तौबा कर लें, उतना लें जितने दिए हैं, बाकी अल्लाह से तौबा कर लें। ये मुआफी नहीं है कि उस पर एहसान हो रहा है, ये सूद छोड़ना अपने आप को जहन्नुम से बचाना है। अगर अल्लाह ने आपको किसी मनसब पे बिठाया है तो फिरौन ना बने, कोई सियाना बुजुर्ग देखें तो उसकी तकरीम करें, उसके काम आए। मैं जजों वकीलों से मुखातब हूं। मैंने रात दर्स में कहा था कि हमारे अपने रिश्तेदारों में भी वकील हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि अल्लाह हमें इनसे बचाए। हमारे अपने बेशुमार डॉक्टर हैं, इसके बावजूद मैं कहता हूं अल्लाह हमें डॉक्टरों से भी बचाना। और अगर कहीं जरूरत पड़ जाए, अल्लाह को तेरा बंदा हमारे मत्थे लगे, अपनी रोटियां सीधी करने के चक्कर में बैठे, इंसानी हमदर्दी दिल में लेकर के आए। सगीरा कबीरा तन्हाई में जो भी आप मैंने आपने गलतियां की हैं, मुआफी मांग ले भाइयों, तौबा कर ले अल्लाह ताला से, बदलें यार, गय्यिरू वजद्दिदू, थोड़ा सा वादा करें, इंशाल्लाह बदलेंगे, इंशाल्लाह बदलेंगे, कोशिश करेंगे, सिगरेट भी छोड़ेंगे इंशाल्लाह, दाढ़ी मुंडा रहे हैं रखेंगे इंशाल्लाह। कब रखेंगे? जब वो डाल के वो गुस्ल देने वाले फट्टे पे नासों में रुई तो न देंगे, तब रखेंगे, पहले रखें भाई, माफी मांग लें अल्लाह ताला से। अल्लाह की कसम दाढ़ी रखने से बंदा खूबसूरत लगता है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे एक दोस्त थे डॉक्टर हैं, अभी अल्लाह उनकी जिंदगी दराज फरमाए, दाढ़ी नहीं थी तो डॉक्टर समझता है पता नहीं दाढ़ी मेरी नहीं, मौलवी रखते हैं, हमने अल्लाह ने रखवा दी, बहरहाल बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। यहां मैंने एक दो नमाजियों को यह जुमला कहा, मैंने कहा आप इसलिए दाढ़ी रखें कि आप खूबसूरत लगेंगे। मैं एक गवाही देता हूं मेंबर पे खड़ा होकर, अल्लाह की कसम खूबसूरत लगे, ये हुजूर की सुन्नत है भाई, इसके बगैर इंसान मर्द नहीं है। ये मर्दानगी की निशानी है, मुछ मर्दानगी की निशानी नहीं है, दाढ़ी मर्दानगी की निशानी है। ये कुर्बानी के बाद बकरों की मोछ आती है कि दाढ़ी आती है? दाढ़ी आती है। तो दाढ़ी मर्दानगी की निशानी, दाढ़ी रखें। और जो रिश्तेदार लड़े हुए हैं भी तौबा कर लें। ये आता भी है ना कि जो किसी से मुआफी मांगे और वो समझे कि मेरी इज्जत में कमी आ गई है, हुजूर ने फरमाया फिर क़यामत वाले दिन आके मुझसे ले ले, इससे कमी नहीं आती, इससे कमी। जिनकी बहनें नाराज हैं मनाएंगे इंशाल्लाह, बोले नहीं तो भैना बहुत ही नाराज ने लगता, साढ़े दिल चाहते हो माफी मंगे, शैतान आने तू 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 क्यों कहना तू। हुजूर फरमाते खैरुहुम अल्लज़ी यबदा, बेहतर वो जो पहल करे, हम बेहतर बनेंगे इंशाल्लाह। ईद दे बहाने जा वड़ो, ईद दे बहाने जा वड़ो, जुमे दे बहाने को जी कारी साहब ने आख्या है, भावें कह दो मेरा तो दिल नहीं सी करता, मैं हदीस सुन के आया, हजूर दी खातर आ गया। अल्लाह ने बहाने दिते ने सोलो करन दे, इन्हां गुनाहों चों निकलन दे, इन्हां गलतियां चों निकलन दे, जिन्हां दे हक मारे ने वापस करने ने इंशाअल्लाह। ते दस्तरखान लाउणा है जी, ये भी हर बंदा मेरे को आवे ते मेरे दस्तरखान ते खावे, ये तो ख्वाहिश लैके जाओ मरकज बेहतर रिजवान चो। अल्लाह तानू रंग लावे, तानू अल्लाह खैरां देवे, सोहणिया सानू खवाउण वालियां चो कर, सोहणिया जिन्ने फकीर बैठे ने सारियां नू देण वालियां चो कर, इन्हां दे हत्थ इदां रखी ऐ नौबत ना आवे।
الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اونچا ہاتھ بہتر ہے تیرے ہاں، سانو سارے بہتر کر، ساڈے ہاتھ اونچے عطا فرما، اونچے کر۔ اور میری مائیں بہنیں بھی توبہ کریں، اپنے خامدوں کی جو نے شکریاں کی ہیں اسے توبہ کریں، اپنے بچوں کے دل میں اپنے خامدوں کی جو نفرتیں بھری ہیں اس سے توبہ کریں۔ اور میں آپ جو نمازیں چھوڑ رہے ہیں نمازوں کی طرف آئیں، زبان کو سچا استعمال کریں، گالی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں توبہ کی سچی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ عزیز دوستو، آج کا دن بھی قیام کریں، رات کو اللہ کو منائیں۔ کل آخری 29ویں رات ہے تآخراتوں میں، ایک رات ہی ترلا مار لیں اللہ تعالیٰ، مصلی بچھا کے رو پڑے، پکی سچی توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، پکی معافی مانگیں۔ میں آپ سب سے یہ مخاطب ہو کر کے کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہم سب اگر معافی مانگ لیتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ بڑا خیر والا ہے جو دنیا کے اندر ہی اپنا معاملہ کلیئر کر لیتا ہے۔ کتنی شکایتیں آ رہی ہیں کہ والدین وراثت تقسیم کرنے میں آگا پیچھا کر رہے ہیں، بچوں کے درمیان ہیر پھیر کر رہے ہیں، یہ بچے قبر میں کام نہیں آئیں گے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا کہ بیٹی میں تیرے کام نہیں آؤں گا، تو میری اولاد کیا بھی میرے کام آئے گی؟ اولاد کی خاطر اپنی قبر خراب نہ کریں، یہ نوٹ کر لیں۔ یہاں جو نمازی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے اولاد کے درمیان عدم مساوات کی ہوئی ہے۔ تقسیم کریں، برابر کریں اور آخرت کو سامنے رکھ کے کام کریں۔ آپ کی محبت اپنی جگہ پہ کسی بچے کے ساتھ، اللہ رسول کے اصول اپنی جگہ پہ، صفائی کریں، ستھرائی کریں اپنے معاملات کی۔ بچے اگر چیز اٹھاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ان کی اصلاح کریں۔ آوارہ ہیں ان کو کہیں مصروف کریں قرآن میں، دین میں۔ اور آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ کے لیے اعلان ہے کہ بچوں نے 5 پڑھ لی ہیں تو لے آئیں، یہاں بہتری زبان میں لے آئیں انشاءاللہ۔ اب رمضان کے بعد اللہ کے فضل سے 8ویں تک بہترین اسکول کی تعلیم بھی ہوگی اور حفظ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ لے آئیں بچوں کو، بچے آئیں پڑھ کے آپ کے پاس جائیں، جب گھر آئیں ان کی نماز کی فکر کرو۔ اور یہ انسٹیٹیوٹ آپ کے علاقے کے لیے خیر سیکھنے کا ایک مرکز ہے، یہ مرکز بہتری زبان اللہ اسے صبح قیامت تک شاداب و آباد رکھے۔ اور یہ جو روشن چراغ ہے ماشاءاللہ بچے حفظ کر رہے ہیں، ابھی ہم کریں گے پروگرام اللہ کے فضل سے۔ یہ پچھلے رمضان سے پہلے جو 1.5-2 مہینے کا عرصہ گزرا ہے، اللہ کے فضل سے 5 بچوں نے الحمدللہ آخری سبق مجھے سنائے۔ تو ہم سالانہ پروگرام کریں گے، وہاں آپ کے سامنے آئے گا کہ بنا ہے، بچے پڑھنے لگ گئے اور قرآن کے حافظ ہونے لگ گئے الحمدللہ۔ ماں بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنی نسلوں میں دین لے کے آئیں، گھر کے اندر اس کے پیچھے نفل پڑا کریں، گھر کے اندر خیر اترے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مرکز کو تا قیامت آباد فرمائے۔ اللہ اس کے لیے کوشش کرنے والے ہم سب بھائی جتنے دوست ساتھی سب کو اللہ آباد فرمائے۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، فلسطین کے مظلوموں کی اللہ مدد فرمائے، پاکستان کی اللہ ہر شر سے حفاظت فرمائے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اوپر سے ایک عورت کا جو موبائل ہے وہ گم گیا ہے، وہ دے، کسی نے اٹھایا ہوا ہو تو دے دے، رمضان کا مہینہ ہے، بچ جائے، اپنی قبر کو آگ نہ بنائے، اللہ کے لیے چھوڑ جائے وہیں، یہ موبائل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو فطرانہ آپ چاند نظرانے کے بعد دیں تو زیادہ بہتر ہے، اس سے 1-2 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ جو اچھی چیز آپ گھر کھاتے ہیں اسی حساب سے 2.5 کلو، 3 کلو، اس حساب سے آپ اپنا پیکج بنائیں اور آپ غریبوں کے ساتھ مدد فرمائیں۔ والسلام علیکم۔